اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نواں سبق اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور نواں سبق ہے کس چیز کے بارے میں؟ بردباری۔ کس چیز کے بارے میں ہی نمیم؟ آغاز فاطمہ، کامنی، فاطمہ زہرا، مصباح زہرا، نازیہ۔ بردباری کسے کہتے ہیں؟ بردباری سنا ہوگا آپ لوگوں نے بردباری۔ بردباری کہتے ہیں، دیکھیے بردباری ابھی بتاتے ہیں، پہلے ہی دیکھیے، جب انسان معاشرے میں اور سماج میں رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک انسان کی عادت طور طریقے الگ ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں اتنی بڑی دنیا ہے، 7 ارب کی تو لوگ آبادی بتاتے ہیں ریسرچ کے مطابق، لیکن اس 7 ارب کی آبادی میں آپ کتنے لوگ اپنے جیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اور تلاش کریں اور وہ آپ کو، یعنی آپ جیسے کتنے ہو سکتے ہیں اور مل بھی جائے وہ آپ کو؟ یہ کتنا سخت مرحلہ ہے۔ ہر کوئی اتنی بڑی آبادی میں، یہ بڑا سخت مرحلہ ہے کہ انسان اپنے جیسا کسی کو پیدا کر سکے، تلاش کر سکے۔ پیدا مطلب وہ پیدا نہیں تلاش، فارسی میں تلاش کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تلاش کو کہتے ہیں۔ تو بڑا سخت بلکہ ناممکن سا ایک مرحلہ ہے کہ انسان اپنے جیسے انسان اس جیسا مل جائے اسے، اور دنیا میں ہو اور وہ اسے مل بھی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم معاشرے میں اور سماج میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے ہمیں تعلق رکھنا ہے، بغیر تعلق، کیونکہ انسان فطرتاً معاشرے میں رہنا چاہتا ہے، سماج کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تنہائی سے اسے خوف آتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان کے طور طریقے الگ ہیں، عادتیں الگ ہیں، ٹھیک ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، نادانیاں بھی ہوتی ہیں، جی غلطیاں ہوتی ہیں، نادانیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر کسی سے غلطی یا نادانی ہو رہی تو اس کے 2 طریقے ہیں، یعنی پریکٹیکلی بات کی بات ہے، فی الحال سوچنے کے اعتبار سے 2 راستے ہیں، یا تو دوسروں کی بدتمیزی، بد اخلاقی کے مقابلے میں ہم ان سے رابطہ قطع کر لیں۔ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی تو کہہ دیا کیجئے۔ جی آ رہی ہے۔ دو راستے آپ جو ہے وہ امیجن کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں۔ یا تو ہم دوسروں کی بد اخلاقی اور بدتمیزی کے مقابلے میں جب وہ کوئی ایسا کرے، جو بھی کرے، اس سے ہم رشتہ توڑ لیں۔ تو ایک راستہ تو یہ ہے، تو ہم نے مان لیا کہ ایک راستہ یہ ہے، لیکن کیا یہ پریکٹیکلی میں ممکن ہے؟ پریکٹیکل میں ممکن ہے یہ راستہ؟ بولیے۔ نہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم ہر ایک جو بھی بد اخلاق ہو اس سے ہم رشتہ توڑ لیں، اس سے ملنا جلنا بند کر دیں۔ تو کیا پریکٹیکل میں یہ ممکن ہے؟ نہیں، کیونکہ بڑا ناممکن سا یہ وہ ہے کہ انسان اپنے جیسا ہی اسے مل جائے دنیا میں، اور وہ اسے مل بھی جائے، کیونکہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ضرور ہوتی ہے۔ اگر یہی طے ہے کہ بھائی جو بھی بد اخلاقی کرے گا اس سے تعلق قطع کر لینا ہے، تو کتنوں سے قطع تعلق کرے گا انسان؟ اور پھر ممکن ہے کہ میں وہ اوروں کی بہت سو کی باتیں مجھے پسند نہیں، میں ان سے رشتہ توڑ لوں، تو اوروں کو بھی تو میری باتیں پسند نہیں ہوں گی، جی اوروں کو بھی تو میں کہوں گا فلاں صاحب سے میرا دل نہیں ملتا، میں نہیں ملوں گا اس سے، فلاں کی باتیں مجھے پسند نہیں، میں نہیں ملوں گا اس سے۔ تو میرے ہی اندر مجھے ہی اختیار ہے کہ میں اس سے نہ کروں۔ وہ بھی اور بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ کی باتیں پسند نہیں، میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا۔ ایسے کرنے سے کیا یہ پریکٹیکل میں راستہ ممکن ہے؟ نہیں، ناممکن ہے۔ یہ راستہ پریکٹیکل میں ناممکن ہے کہ انسان اگر کوئی بد اخلاقیاں کرتا ہے تو اس سے رشتہ توڑ لے، تعلق توڑ لے، بول چال بند کر دے، ملنا جلنا چھوڑ دے۔ ایک راستہ تو یہ ہے، لیکن یہ ناممکن ہے، پریکٹیکل میں ناممکن ہے۔ کتنوں سے رشتہ توڑے گا، تعلق توڑے گا، کس سے بول چال بند کرے گا، اور پھر جن سے رکھنا بھی چاہے گا، ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ آپ کی مجھے یہ بات پسند نہیں، ہم آپ سے نہیں ملنا چاہتے۔ تو یہ پریکٹیکل میں ناممکن ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ دوسرے کی بد اخلاقی اور بدتمیزی کے مقابلے میں جو بھی کرے اسے سزا دے دی جائے، جی جو بھی کرے سزا دے دی جائے۔ تو یہ راستہ تھوڑا سا ممکن ہے، لیکن وہ بھی اس وقت کہ جب کسی کی نادانی اور غلطی پہ ایک ہی مرتبہ تنبیہ کرنی پڑے، دوبارہ ضرورت نہ پڑے، ورنہ اور پھر دوسری بات یہ، اور اسے بدلے کی بھاونا، بدلے کا جذبہ بھی نہ رکھتا ہو وہ، ورنہ میں نے کسی کی غلطی پہ لگا دیا کان پہ، تو اب وہ کیوں کہ میں کہوں گا تیری ایک بات غلط تھی اس لیے میں نے تجھے مارا ہے، تو اب وہ اس تلاش میں رہے گا کہ کب یہ کوئی غلطی کرے اور میں ماروں اس کو کان پہ، تو وہ میرے مار دے گا کسی دن اٹھا کے۔ ایسا ہی ہوگا نہیں ہوگا؟ جی
جی انسان غلطی ہے تو کوئی نہ کوئی، اور غلطی ہو سکتا ہے وہ میری نگاہ میں غلطی نہ ہو، سامنے والے کے لیے غلط لگ رہا ہو، اسے وہ جڑ دے گا وہ کان پہ اٹھا کے، تو ایسے کیا ہوگا، جنگ چھڑ جائے گی معاشرے میں. کیا ہوگا، ہر ایک انسان دوسرے کی طاق میں رہے گا، کبھی نادانی کرے کب میں اس کو ماروں، بدلا ہوتا. اور وہ اس لیے نہیں کہ غلطی سدھارنے کے لیے، وہ اس لیے کہ اس نے میرے مارا تھا، ایک غلطی پہ اس کے بدلے میں اترے گا وہ. کیا ہوگا پھر معاشرے میں جنگ و جدال چھڑ جائے گی. اب بتائیے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے جب آپس میں رہتے ہیں تو غلطیاں نادانیاں ہوتی رہتی ہیں. ان غلطیوں اور نادانیوں کے مقابلے میں دو راستے ہیں. ایک راستہ تو بالکل ہی ناممکن ہے کہ ہم ہر ایک سے رشتہ توڑ لیں جو بھی غلطیاں کر رہا ہے. دوسرا، ہر ایک کو غلطی پہ اس کی سزا دے دیں، یہ بھی ایک طرح سے ناممکن ہی ہے. تو پھر ہم کیا کریں، تو ہم کیا کریں، جبکہ یہ بات تو ہے ہی، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی غلطی ہوتی ہے. تو آپ بتائیے دوسروں کی بد اخلاقی بدتمیزی کے مقابلے میں جب دو راستے ہی ممکن تھے اور دونوں ناممکن ہیں، دو راستے ہی سوچنے قابل تھے اور دونوں ناممکن ہیں، نہ تو ہم رشتہ توڑ سکتے ہیں اور نہ کس کس سے توڑیں گے، کس کس سے بول چال بند کریں گے، اور نہ ہی ہم غلطی جو بھی غلطی کرے اس کو سزا دے سکتے ہیں، کیونکہ سزا اگر دینے لگے تو کتنوں کو سزا دیں گے اور لوگ پھر ہمیں بھی سزا دیں گے اٹھا کے، کیونکہ ہم کوئی معصوم تھوڑا ہی ہیں، غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، نادانی ہم سے بھی ہو سکتی ہے. تو اب بتائیے آپ کو کیا راستہ سمجھ میں آتا ہے، کیا کریں پھر ہم، معاف کر دیں. جی احسان. تو اہل بیت معاف نے کر. معصومین نے اس کے مقابلے میں ایک تیسرا راستہ ہے کہ نہ تو آپ بول چال بند کریں، رابطہ توڑیں، اور نہ ہی آپ سزا دیں. حلم اور بردباری رکھی گئی ہے. حلم کے معنی بھی وہی ہے، بردباری کے معنی بھی ہے. حلم یعنی غصے کو پی جانا، بہت سی نادانیوں اور غلطی کے مقابلے میں غصہ پیا جاتا ہے، بعض میں معاف کیا جاتا ہے، یہ رکھا ہے. ورنہ آپ کس کس سے رشتہ توڑیں گے اور کس کس کو سزا دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس درس کا آنسر یہ ہوگا کہ بس غصے کو پی جائیں یا صبر کریں. غصے کو پی جانا بھی ایک ہوتا ہے، لیکن غصہ پی جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتہ لگا کہ ایک بڑے طاقتور انسان نے میرے کان پہ جڑ دیا اور میں کہوں اب میرے بس کی تو ہے نہیں اس سے بدلہ لینا، کیونکہ طاقتور ہے، پاور ہے اس کے پاس، اور اس سے میں کہوں لو میں نے غصہ پی لیا، معاف کر دیا. روایتوں میں ہے، اس وجہ سے روایتوں کی وجہ سے معاف نہیں کیا، بس کی نہیں ہے اس لیے معاف کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے معاف کرنا نہیں کہتے، اسے غصہ پی جانا نہیں کہتے. یہ تو مجبوری میں بیچارہ کرتا ہی کیا، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا. تو معاف کر دینا کا ثواب اور غصہ پی جانے کا ثواب وہی ہے جہاں اختیار ہونے کے باوجود معاف کر دیا جائے اور غصے کو پی لیا جائے. ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں یہ درس ہے. ورنہ کبھی آپ کہیں کہ ایک بڑا کوئی ہے آپ سے بڑی طاقتور، اس نے آپ کو جو ہے وہ دبا دیا، تو آپ نے کہا ہاں میں نے صبر کر لیا. کیسے صبر کر لیا، کچھ بس کی نہیں ہے، نہیں تو تب طاقت ہوتی تب بتاتے کتنا صبر کیا ہے. جی ایسا ہی ہے. جی جی دیکھیے کہہ رہی ہیں جی، علم اور بردباری. اس سے یہ ہوگا کہ اہل بیت کے ہم کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. جی دیکھیے اب یہ دیکھیے اس درس کو میں نے تھوڑا سا خلاصہ کیا. اب آپ دیکھیے انسان کو سماجی زندگی میں ہر روز اپنے جیسے نامعلوم کتنے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، کتنے لوگوں سے اٹھ بیٹھ ملنا جلنا ہر روز ہوتا ہی ہے، اور ان سے روابط اور تعلقات رکھنا ہی ہوتے ہیں. اب اگر ایک بزنس مین ہے وہ بزنس کرتا ہے تو اسے کتنوں سے تعلق، دکانداروں سے، لینداروں سے، دوسرے تاجروں سے، کمپنیوں سے، کس کس سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں. ہر انسان کو روز ایسے کتنے لوگوں سے پالا پڑتا ہے کہ اسے ان سے تعلق رکھنا ہوتے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا مخصوص انداز ہوتا ہے. جو آپ کا انداز ہے گفتگو میل جول کا طور طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا ہے میرا نہیں ہے، جو میرا ہے وہ کسی اور، سب کا الگ الگ اپنا مخصوص انداز ہوتا ہے. ملنے جلنے کا طریقہ، سلیقہ، رفتار و گفتار، غور و فکر کرنے کا انداز آپ ہو سکتا ہے آپ کسی اور اعتبار سے سوچتی ہوں، میرا ذہن کچھ اور سوچتا ہو. عادتیں دوسروں سے سب کی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. کوئی ایسا ہے آپ نے ابھی تک ایسا ملا کہ بالکل سیم ٹو سیم آپ جیسا ہو؟ نہیں. طور طریقہ، رفتار و گفتار، غور و فکر کا انداز، سوچنے کا طریقہ. جی نہیں. ایک ٹائم کو پوری دنیا میں اپنی شکل کا ڈھونڈنا آسان ہے، لیکن عادت طور طریقے ایک جیسے مل جائیں دو لوگوں کے، ایسا ناممکن ہے جلدی سے. جی ایسا ہی ہے. جی سب کا الگ الگ اپنا انداز ہوتا ہے. تو ابھی کہہ رہے ہیں ممکن ہے اس کی کچھ عادتیں دوسرے لوگوں کو پسند نہ ہو اور اس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہو، دل دکھتا ہو اس کی کچھ باتوں سے،
انسانی عادات اور طور طریقوں میں بے شمار بری عادتیں اور خصلتیں پائی جاتی ہیں، بے شمار۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی غیبت کریں تبھی آپ برے بنیں یا گنہگار ہیں۔ آپ کی چال ڈھال سے بھی سامنے والوں کو اذیت ہو سکتی ہے کہ آپ کا چال ڈھال کا طریقہ صحیح نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کا ملنے جلنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جی ممکن ہے نہیں ہے؟ نہیں۔ جی صحیح نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے کہ بہت سی باتیں انسان کی گناہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کی نگاہ میں بری ہوں وہ باتیں۔ آپ کے اٹھنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے، آپ اس سے ملے، آپ نے ملنے کا طریقہ اسے پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ کا ملنے کا طریقہ اسے پسند نہ آئے، کیونکہ طریقہ اچھا نہیں تھا اس کا۔ ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، حالانکہ آپ نے چائے پیش کی کسی مہمان کو، تو چائے پیش کرنے میں بھی کوئی گناہ ثواب ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ بھائی انسان نے جب مجھے چائے پیش کی اس کا انداز اچھا نہیں تھا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ایک دوسرے کی کتنی باتیں ایسی ہیں جو سامنے والے کو ناپسند ہوں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسی بد اخلاقیوں کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بہت سی باتیں میری آپ کو بری لگیں، اور ہو سکتا ہے بہت سی آپ کی باتوں سے مجھے پسند نہ ہو، مجھے اچھی نہ لگے، ایسا ہی ہے۔ جی جی ایک راستہ تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ایک راستہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں کا اخلاق و کردار اچھا نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، ان سے میں رابطہ منقطع کر لیا جائے، رابطہ توڑ لیا جائے، اور صرف انہی لوگوں سے رابطے رکھے جائیں جن کا اخلاق ہر لحاظ سے بہتر ہو، تاکہ انسان چین و سکون سے زندگی بسر کر سکے۔ وہ لوگ جن کی باتیں اچھی نہیں لگتی ان سے رشتے تعلقات ختم کر لے، اور جن کا اچھا ہے ہر لحاظ سے ان سے ملے۔ تو ایسے کتنے لوگ تلاش کر سکتے ہیں آپ دنیا میں؟ 7 ارب لوگوں میں سے فی الحال کتنے لوگ آپ ایسے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جو ہر لحاظ سے بہتر ہو؟ ایک بھی نہیں، ایک بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے جی جی، ہر لحاظ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، معصوم ہی ہے بس وہ انسان، چین و سکون۔ لیکن یہ طریقہ عملاً ممکن نہیں ہے، عملاً یعنی پریکٹیکلی، یہ طریقہ پریکٹیکل میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایسے افراد کا تلاش کرنا ناممکن ہے کہ جو ہر لحاظ سے بہتر ہوں۔ بنیادی طور پر لوگوں کے آداب نہیں ہو سکتا ہے، ہر ایک انسان ہے جو ہر لحاظ سے بہتر ہے، لیکن وہ بہت سی باتیں اس کی مجھے پسند نہیں ہیں، کیونکہ انسان ہے نا، یہ اچھے خاصے انسان کے اندر کمیاں نکال دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے آج کل تو گلی کوچوں میں جن کو ان کے گھر میں نہ پوچھا جاتا ہو، وہ آ کے آیات اذان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے کہ انہوں نے یوں کہہ دیا اور انہوں نے وہ کہہ دیا۔ اسے کیا پتا مجتہد بننے میں کیا کچھ لگتا ہے اسے؟ جس کو اپنے گھر میں جس کی عزت نہ ہو، جس کو گھر میں کوئی اس کی باتوں پہ دھیان نہ دیتا ہو، وہ آ کے مجتہدین کے خلاف زبان درازی کرتا ہے۔ جسے نہ الف کا پتہ ہے نہ بے کا، وہ آ کے کہتا ہے کہ انہوں نے ایسا مسئلہ کیوں دے دیا، ایسا فتویٰ کیوں دے دیا۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ خالی ادبیات عربی ادب، عربی گرامر جو ہے نا، 14 سبجیکٹ مل کے ایک عربی گرامر بنتا ہے، اور ایک مجتہد کم سے کم 14 سے 15 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک پی ایچ ڈی کر کے دیکھیے، پتہ لگ جائے گا۔ ایک پی ایچ ڈی کر کے تو دیکھیے کتنے پی ایچ ڈی ہیں ہمارے ملک میں، یا آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں کتنے پی ایچ ڈی لوگ ٹہل رہے ہیں، وہ بھی ایک سبجیکٹ میں اگر ملیں گے بھی تو بہت سے بہت آپ کو پتہ لگ جائے بھائی فلاں صاحب 2 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ہے، انہوں نے 2 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیا، انہوں نے 2 پہ آ کے کھول لیتے، اور ایک مجتہد 14-15 سبجیکٹ کا پی ایچ ڈی ٹہل رہا ہے، اس کے اوپر تم بدتمیزیوں سے بولتے ہو یار۔ ایسا ہی ہے۔ اور آپ کو کیا پتا دنیا کا سب سے ہارڈ گرامر عربی کا ہوتا ہے؟ 14، آپ خود لگا لیجیے، 14 سبجیکٹ ملا کے ایک سبجیکٹ بن رہا ہے، آپ خود سوچئے کتنا ہوتا ہو، کتنا پڑھنا پڑتا ہوگا اسے۔ ایک ہی وقت میں روایتوں پہ بھی نگاہ رہتی ہے، حدیثوں پہ، قرآن پہ بھی ساری نگاہ رہنی پڑتی ہے، تفسیر، ادبیات، تاریخ، ہر چیز پہ جانے کتنی چیزوں میں اسے پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ایک مجتہد بنتا ہے، اور تب جا کے وہ آیات روایات سے فتویٰ نکالتا ہے۔ اور ایک آدمی گلی کوچے میں ٹہلنے والا 2 کوڑی کا انسان آ کے کہتا ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ کیوں دے دیا، کیوں؟ لوگوں نے آ کے اس کے دماغ بھر دیے، بس وہ جاہل آدمی بول رہا ہے، بس وہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ عالم ہے۔ تو ایسا ہے نہیں ہے، جب انسان اچھے خاصے انسانوں کے اندر کمیاں نکال سکتا ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ کوئی انسان ایسا تلاش کر سکے جس میں کوئی کمی نہ نکالے؟ جی بالکل نہیں۔ ورنہ تو انسان یہ سوچ سکتا تھا کہ مجتہدین، ہم نے کبھی دنیا حرام کام تک میں پڑ جاتی ہے، کتنے برائیاں کرتی ہے، گناہ تک کر دیتی ہے، ان سے تو کوئی مکروہ کام بھی نہیں ہوتا، کم سے کم اسی چیز کا لحاظ کر لیں ہم۔
چلیے، تو ناممکن ہے ایسے افراد تلاش کرنا جو ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہوں. اگر ہوں گے بھی تو لوگ کمیاں نکالنے والے بہت مل جائیں گے، کیونکہ بات تو یہاں پہ یہ چل رہی ہے نا کہ ہر کوئی ایسا انسان تلاش کر کے دکھائیے جس سے ہر اعتبار سے آپ راضی ہوں. نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب کے عادات، اطوار، طور طریقے مختلف ہوتے ہیں اور یہی اختلاف ہر جگہ پایا جاتا ہے. اسی لیے شاذ و نادر بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگوں کا نظریہ اور اخلاق ہر لحاظ سے ایسا ہو. انہوں نے تو کہا بہت کمی سے، حالانکہ کمی بھی نہیں، ناممکن ہے کہ دو لوگ آپ پوری دنیا میں ایسے تلاش کر لیں. انسان معصوم نہیں، معصوم انسان نہیں، غیر معصوم انسان، آپ پوری دنیا میں دو ایسے تلاش کر کے دکھا دیجیے جو ہر طریقے سے، طور طریقہ، ہر لحاظ سے ایک جیسے ہوں. ناممکن. ایسا ہی ہے. جی. آپ دو لوگوں کا ایک نظریہ، ایک یا اخلاق ہر لحاظ سے ایک جیسا ہو، ناممکن. اور وہ ایک دوسرے کو، اور پھر ہوں بھی اگر دنیا میں نے مان لیا کہ ہیں دنیا میں مجھ جیسے ایک دو اور ہیں، تو کہاں ہے وہ؟ مل جائیں گے مجھے وہ ہیں؟ اور وہ ایک دوسرے کو تلاش بھی کر لیں، ایسا ناممکن ہے. اس کے علاوہ انسانی سماجی ضروریات، اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم جن کے اخلاق کردار میں ہمیں کمی نظر آتی ہے ان سے ہم راستہ توڑ بھی لیں، رشتہ توڑ بھی لیں، تعلق توڑ بھی لیں، بس ان سے رکھیں جو ٹھیک ہیں، تو اتنے لوگوں سے میری زندگی گزر جائے گی؟ کچھ لوگوں سے کے سہارے میں جی لوں گا؟ نہیں. یہ انسان کی سماجی ضروریات صرف چند افراد کے ساتھ تعلق رکھنے سے پوری نہیں ہو سکتی. اسے ٹیلر کی بھی ضرورت ہے، اسے دھوبی کی بھی ضرورت ہے، سبزی والے کی بھی ضرورت ہے، اسے کرانہ والے کی بھی ضرورت ہے، اسے دوست و احباب کی بھی ضرورت ہے، رشتہ داروں کی بھی ضرورت ہے. کتنی چیز، کس سے رشتے توڑتا پھرے گا بھائی؟ اور کوئی ضروری نہیں کہ اگر ہم دوسروں سے رابطہ توڑ لیں اور ان سے کوئی مطلب نہ رکھیں تو دوسرے بھی ہم سے تعلق نہ، روابط نہ رکھیں. ممکن ہے کہ وہ دوسرے جن سے ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ ہم سے نہ رکھنا چاہتے ہوں، کہ آپ کی یہ باتیں پسند نہیں ہیں. لہٰذا یہ طریقہ بالکل ناممکن اور غیر عملی، پریکٹیکلی نہیں ہے. یہ راستہ بالکل پریکٹیکلی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی بد اخلاقی اور اس کے طور طریقے کے غلط ہونے کے مقابلے میں آپ رشتے توڑ لیں، تعلق قطع کر لیں. یہ ناممکن ہے، پریکٹیکلی ممکن نہیں. صرف سوچ تو سکتے ہیں ایسا، لیکن ناممکن ہے، پریکٹیکل میں نہیں ہو سکتا. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم ہر قسم کی بد اخلاقی کے مقابلے میں جھگڑا کر بیٹھیں. جہاں جس نے کوئی بدتمیزی کی یا کوئی ایسی بات جو مجھے پسند نہیں ہے، فوراً جھگڑ لیں اس سے. یعنی بد اخلاقی کا جواب ضرور دیں ہم. ایسا اگر ہم کرنے لگیں، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑے تو مار پیٹ بھی کر لیں، تاکہ سامنے والا اپنی بد اخلاقی پر شرمندہ ہو جائے، پشیمان ہو جائے اور دوبارہ ایسی حرکت کرنے کی ضرورت نہ کرے. لیکن ممکن ہے شروع میں یہ طریقہ کار، یہ طور طریقہ مناسب ہو کہ آپ بد اخلاقی کے مقابلے میں فوراً اس کو تنبیہ کر دیں، مار دیں، پیٹ دیں. لیکن یہ طریقہ صرف اس صورت میں صحیح ہے اور فائدہ مند ہوگا، اسی صورت میں صحیح اور فائدہ مند ہوگا کہ جب اسے صرف ایک مرتبہ استعمال کیا جائے، کہ آپ نے جس نے بھی کوئی غلطی کی ایک مرتبہ اسے ڈانٹ دیا، پھٹکار دیا، یا ضرورت پڑی تو پیٹ دیا مثلاً. لیکن ایک بات، اور پھر اس کے بعد کوئی بد اخلاقی کرنے کی ہمت نہ کرے، یا یہ کہ جس کے ساتھ ہم نے لڑائی جھگڑے کا رویہ اختیار کیا جائے وہ انتقام کی فکر نہ کرے. پتہ لگا ہو تو انتقام میں پڑ جائے گا. تبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ چین اور سکون کی زندگی گزار سکیں. لیکن یہ بات واضح ہے کہ ایسا ہونا بھی غیر ممکن ہے، ناممکن ہے ایسا بھی. کیوں؟ کیونکہ مختلف قوموں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مختلف قوموں کی تاریخ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس سے پتہ ہوتا ہے، اس کی اسٹڈی سے، مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عوام میں غصے کی آگ بھڑک جاتی ہے تو لڑائی جھگڑے کی نوبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ بارہا کشت و خون یعنی قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا ہے. سالوں سال تک لڑائیاں جنگیں چلتی ہیں. پھر بلکہ اگر یہ جنگ کسی ایک کی شکست پر تمام ہو جائے، یعنی دو میں لڑائی ہوئی، دو قوموں میں، اور ایک قوم ہار جائے، مثلا ایک طرف ہار جائے، تو کیا ہوگا؟ کینے اور غضب کی آگ اس کی راکھ کے نیچے دفن ہو جائے، اور اس کا شکست پر تمام ہو جائے. کینہ اور غضب جو اس کے اندر تھا، غصہ، اس کی آگ اس کی راکھ کے نیچے دفن ہو جائے. تب کیا ہوگا؟ تب وہ وقتی طور پہ تو خاموش ہو جائیں گے ہار کے، لیکن جب بھی جیسے ہی مناسب موقع ہاتھ آئے گا جنگ دوبارہ شعلہ ور ہو سکتی ہے. جب بھی ان پہ طاقت ہاتھ آئے گی فوراً اٹھ کے پھر مارنے، ان سے لڑنے آ جائیں گے. حالانکہ ایسی لڑائی جھگڑوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ عموماً بہت چھوٹی اور معمولی بات ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چلتی ہیں جنگیں. آپ پوری تاریخ اٹھا کے انسانیت کی دیکھ لو، جب جب کہیں کہیں جنگیں چھڑی ہیں اس کی جڑ بنیاد کیا تھی؟ چھوٹی سی بات، صرف چھوٹی سی بات.
اور دونوں فریقوں آمنے سامنوں کی تنخوئی، بدتمیزی، بد اخلاقی کی وجہ سے آہستہ آہستہ اتنے خطرناک حالات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے بار بار جنگ کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ تو اب بتاؤ کہ اگر ہم دوسروں کی غلطیوں پہ اسے مار پیٹنے لگیں تو ابھی تو مجھ سے پٹ کے چلا گیا، دو کو چڑھا کے جو لائے گا میرے خلاف پھر وہ پھر دیکھیے کتنی جنگیں چھڑتی ہیں، پورے معاشرے میں صرف جنگ ہی رہے گی، اس نے اس کو مار دیا تو وہ لے کے آیا، کہ پھر وہ لے کے آیا، پھر وہ جہاں جہاں جیسے جیسے طاقت ملتی رہے گی ایسے ایسے جنگیں چلتی رہیں گی۔ تو معاشرے کا کیا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں؟ سوچ کے دیکھیے کہ ایسا معاشرہ کہ جس میں ایک دوسرے کی تنبیہ غلطی پہ مارا پیٹی کی جائے تو کیسا لگے گا وہ پورا معاشرہ۔ کوئی دن، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ایسا ہوگا معاشرے میں کہ جس دن کوئی پٹا نہ رہا ہو؟ دوسری قابل توجہ بات یہ ہے، توجہ کے قابل بات دوسری یہ ہے کہ اگر یہ طے ہو جائے کہ دوسروں کی بد اخلاقی کا جواب غصہ اور سختی سے ہی دینا ہے تاکہ پھر وہ ایسی حرکت نہ کرے، تو پھر یہ بھی طے ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، جہاں ہم میں کمی دیکھی وہ دھڑ دینی سے پھر ہمارے جڑ دیں گے اٹھا کے۔ ایسا ہی ہے۔ اور جب ان کی نظر میں ہمارا رویہ غلط ہوگا تو وہ بھی ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کر بیٹھیں گے۔ اس صورت میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ پھر کوئی بھی کسی کے غیظ و غضب سے محفوظ نہیں رہ سکتا معاشرے میں، ہر ایک کوئی نہ کوئی کسی کے غضب کا شکار ہوتا ہوا ملے گا، اور سماج میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا جاری رہے گا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ ایسے حالات میں زندگی گزارنا بہت سخت ہے، لہٰذا یہ والا دوسرا طریقہ بھی مناسب نہیں۔ آپ خود سوچئے ایسے معاشرے میں، ایسا معاشرہ صرف سوچ کے دیکھیے، پریکٹیکلی میں مت سوچئے، ذہن میں سوچ کے دیکھیے ایسا سماج، ایسا معاشرہ جس میں ایک دوسرے سے غلطی پہ مارا پیٹی ہو رہی ہے تو کیسا لگے گا وہ معاشرہ؟ کوئی منٹ خالی ہوگا لڑائی جھگڑے سے؟ اب پھر سوچئے کہ ایسے معاشرے میں زندگی گزارنا کیسا لگے گا۔ تو اب بتائیے رائے حل کیا ہے؟ ہم کیا کریں پھر؟ دو راستے تو سوچ سکتے تھے، دونوں ناممکن ہے، پریکٹیکلی نہیں ہے، تو پھر کریں کیا دوسروں کی بد اخلاقیوں کے مقابلے میں؟ رائے حل، ان حالات میں اسلام نے حلم و بردباری کے ذریعے سے حل پیش کیا ہے۔ حلم اور آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی، حلم اور بردباری کا ذریعے سے ہم اس کا حل پیش کیا ہے اسلام نے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے حلم اور بردباری؟ اس نظریے کی تشریح کے لیے، توضیح کے لیے تین نقطوں کی وضاحت ضروری ہے، تین چیزوں پہ غور و فکر کیجیے آپ پہلے۔ نمبر ایک، اسلام کی نظر میں غصے کی صحیح جگہ کیا ہے، اور قوہ غضبیہ، یہ جو قوت دی ہے اللہ نے، طاقت دی ہے غصے کی، ایک بھائی انسان کے اندر ایک مشینری ہے نا غصے والی، کہ وہ غصے کے بعد غصہ ہو جاتا ہے، تو اس سے استفادے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ طے یہی ہے کہ ہمیں غصے کو پینا ہی ہے، ہمیں غصہ نہیں استعمال کرنا، غصہ کے بارے میں اتنا سنا ہم نے، اتنی روایتیں اس کی مذمت میں سنی، برائی میں سنی، غصہ یوں غصہ یوں غصہ یوں، تو پھر اللہ نے یہ قوت رکھی کیوں انسان کے اندر اگر اتنی بری ہے تو؟ اگر یہ قوہ غضبیہ اتنی بری ہے کہ روایات میں اور آیات میں اسے اتنا خطرناک، بس اتنا سمجھ لو الغضب مفتاح کل شر کہہ دیا گیا ہے کہ غضب، غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔ تو اب جب اتنا برا ہے تو پھر اللہ نے رکھا ہی کیوں انسان کے اندر، یہ قوت رکھی کیوں؟ تو ہمیں اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ اسلام میں غصے کی صحیح جگہ کیا ہے اور قوہ غضبیہ سے کو یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دوسرا کیا، مذہب اسلام میں حلم اور بردباری اور غصے کو پی جانے کی اہمیت کیا ہے۔ تیسرا، غصے کو پی جانے سے متعلق بعض واقعات اور مثالیں، یہ چیزیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ پہلے آپ بتائیں گے غیظ و غضب کی برائی، کہ غیظ و غضب کتنا برا ہے، پھر بتائیں گے غصے کو پی جانا کتنا اچھا ہے، پھر بتائیں گے کہ یہ پھر اللہ نے قوت رکھی کیوں جب اگر اتنا برا ہے تو۔ جی، کبھی آپ اٹھا کے کہنے لگے ہم نے جب بھی پڑھا غصے کی برائی ہی سنی، تو اگر اتنا برا ہے تو اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی کیوں، یہ انسان کے اندر رکھی کیوں؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ پہلے غیظ و غضب غصے کے بارے میں بتائیں گے کتنا برا ہے، روایتوں سے ثابت کریں گے، آیتوں سے ثابت کریں گے کتنی بری چیز ہے یہ، اور پھر اس کے بعد غصے کو پی جانے کا ثواب کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وعلی